جبکہ اتنی بڑی توحید ہے بائبل میں، there is no God but God is the only one، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہی تو اس میں کہا گیا ہے there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، but God is only one، ہاں بس ہے لیکن ایک ہے، بس وہی ایک ہے۔ آپ نے کل بھی سنا اور آج بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بہت سی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ کل میں نے انعامات الہی اور نعمت خداوندی کے تعلق سے کل میں نے خطاب آپ کے سامنے کیا تھا، تقریباً پونے 2 گھنٹے کا وہ خطاب کل آپ کے سامنے تھا میرا، جس میں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ میرے بندو اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اور کل اسی آیت پر میرا پورا خطاب تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اور جن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام سے پہلے ہماری جو کنڈیشن تھی، جو حالت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی کے اندر اس نعمت سے مراد اسلام کو لیا ہے۔ اور تم اللہ کی اس نعمت یعنی اسلام کی برکت سے، اسلام کی آمد سے، اسلام کی فضیلت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام کی اس نعمت سے تمہیں اللہ رب العالمین نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اس اسلام سے پہلے ہماری کنڈیشن کیا تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی پر ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ حیوانیت رچ اور بس گئی تھی ہماری رگوں میں، خون پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ کسی قبیلے کے آدمی کی بکری کسی دوسرے قبیلے کے فرد کے کھیت میں چلی جائے اور تھوڑی سی گھاس کھا لے، اتنی سی بات کو لے کر جھگڑے ہوتے تھے اور یہ لڑائیاں 40 سال تک ہوتی رہتی تھیں۔ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد 27 ہزار تک پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن جنگ بند نہیں ہوتی تھی۔ اتنی سی بات کو لے کر کہ تمہاری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی، اور اس نے یہ کہہ دیا ارے چلی گئی تو کیا ہوا، تھوڑا سا اگر گھاس کھا لیا تو کیا ہوا، اسی بات کو لے کر جھگڑے ہوتے تھے۔ تو مار دھاڑ قتال خوریزی اتنی جم کر ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو 27 ہزار تک پہنچ گئی، لیکن جنگ بند نہیں ہوئی۔ غور کیجئے، ایسی قوم، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے، اسلام کی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا۔ جو ایک دوسرے کے قاتل تھے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے۔
تو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام سے نوازا ہے. اور اسلام کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، محبوب دین اسلام ہے. اسلام. کوئی یہ نہ سوچے کہ جرجی صاحب آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں، اس لیے آپ اسلام کی تعریف تو کریں گے ہی، آپ اسلام کی تعریف میں تو بولیں گے ہی. آپ خود مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے آپ اسلام کی تعریف میں بولیں گے. کوئی یہ نہ سوچے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ نے اسلام کو پسند کیوں کیا؟ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام کیوں ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین اسلام ہی ہے. ایک ہی دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے. دنیا میں بہت سے ادیان باطلہ کا وجود ہے، بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ سب ہمارے اور آپ کے اور انسانوں کے ایجاد کردہ ہیں. ان کو ہم ہی جیسے لوگوں نے وہ دھرم، وہ مذہب بنا رکھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہے. تو اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. بس آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سب کا دین یہی اسلام تھا. دیکھیے اللہ نے سورج کی تخلیق کی، وہ سب کے لیے ہے. کوئی کسی بھی دھرم کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سورج پر ہماری اتھارٹی ہے، سورج پر ہمارا پاور ہے. اور سورج کی روشنی سبھی کو ملتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، سورج جو اللہ نے بنایا ہے اس کی روشنی سب کے لیے ہے. اللہ نے چاند بنایا سب کے لیے ہے. اللہ نے بارش برسائی وہ سب کے لیے ہے. اللہ نے زمین بنائی سب کے لیے ہے. آسمان بنایا سب کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین بھی صرف ایک ہے اور وہ سب کے لیے ہے، اور وہی دین ہے اسلام، جس پر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اجارہ داری ہے یا صرف ہمارا مذہب ہے. جیسے چاند سب کے لیے، سورج سب کے لیے، آسمان سب کے لیے، زمین سب کے لیے، بارش سب کے لیے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں اسلام بھی سب کے لیے. اور اس لیے اللہ نے کہا کہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین ہے، کیونکہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے، اور یہ اسلام سب کا ہے. اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے کہلوا بھی دیا اور آپ کو آرڈر بھی دے دیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، میں نے آپ کو کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا. اور مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین صرف محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں اور صرف محمد کا یہ دین ہے، کسی اور کا نہیں. اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر نبی اکرم کو یہی بتایا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے. ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، جس دین کو ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے مشروع قرار دیا تھا. یہ دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام بھی لے کر آئے، جس کی وصیت ہم نے آپ کو کر دی تھی.
وما وصینا بہ، جس کی وصیت ہم نے آپ کو کر دی تھی، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کے بعد اس دین کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے کر بھیجا۔ اسی دین کی وصیت، اسی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا اور عیسیٰ کو بھی دیا۔ دیکھیے قرآن کتنے کلیئر لفظوں میں کہہ رہا ہے، کتنے اسپشٹ شبدوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ دین صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کا یہی دین تھا۔ نوح علیہ السلام کا بھی یہی، ابراہیم کا بھی یہی، موسیٰ کا بھی یہی، عیسیٰ کا بھی یہی۔ اور اسی لیے سارے نبیوں کا کلمہ بھی یہی ایک تھا، سب ایک ہی کلمے کی طرف بلایا بھی کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کیا اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے اعلان بھی کروا دیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آئے اہل کتاب، آئے یہود و نصارہ، یا اہل الکتاب، آئے اہل کتاب، آئے یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ ہمارا بھی کلمہ اور تمہارا بھی کلمہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ وہ مول شکشا، وہ مول منتر کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی بات کی دعوت ہر نبی نے دی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک سچیت کرنے والے کو بھیجا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک ڈرانے والے کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا اور اس رسول کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور ہر نبی کی جب دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس لیے کلمہ بھی ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہی کلمہ نوح علیہ السلام کا تھا، یہی کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، یہی کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام جب تھے تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ جب آئے تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ غور کریں، پہلا جملہ نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلا جز نہیں بدلا جا رہا ہے، وہ جز اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت نوح نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت آدم نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت یعقوب نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت یوسف نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت زکریا نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت یحییٰ نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت ابراہیم نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت اسماعیل نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت موسیٰ نے دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت عیسیٰ نے دی۔ لا الہ الا اللہ اپنی اصلی جگہ پر قائم ہے، اور اسی لیے آج بھی
کسی نہ کسی شکل میں لا الہ الا اللہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے، ہر دھرم کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ بائبل میں نیو ٹیسٹامنٹ پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، تو اس میں لکھا ہے دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں، بٹ گاڈ از اونلی ون، ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ۔ دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون، کوئی اللہ نہیں، صرف ایک کے، ایک ہے، صرف ایک۔ آپ کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر مذہب کے اندر ایک ہی اللہ کا تصور ملے گا، اور اپنے پڑوسی بھائی، ایسی وطن میں رہنے والے اپنے بہو سنکھیک لوگ جن کو ہم ہندو بھائی کہتے ہیں، ان سے بھی پوچھیں تو ان کے مذہب کے اندر بھی سنسکرت زبان ضرور ہے، لیکن اگر معنی دیکھا جائے تو ایک ہی ہے۔ ان کے یہاں پر بھی یہی کلمہ ملے گا، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوسرے دھرم کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، لیکن اسلام کے اندر توحید کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، بٹ گاڈ از اونلی ون، صرف ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن وہی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے آئی ول پرے دا فادر، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے دعا کروں گا، یعنی شرک بھی ملتا ہے، توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی مل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، اور اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، یہ بائبل میں ہے۔ اور اسی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی بائبل میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے عیسیٰ، مریم اور خدا تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں، تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں، یعنی عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے اور مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے اور اللہ ہی مریم ہے، 1/3 اور 3/1، یہ اسی بائبل کے اندر آپ کو ملے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ملا ہوا ہے، جبکہ اتنی بڑی توحید ہے بائبل میں، دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہی تو اس میں کہا گیا ہے دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بٹ گاڈ از اونلی ون، ہاں بس ہے لیکن ایک ہے، بس وہی ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا باپ اللہ کو بتا رہے ہیں بائبل کے اندر، اور عیسیٰ اور مریم اور اللہ تینوں کو ایک اور ایک کو تین مانتے ہیں، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے، 3/1 1/3، ایک تین میں ہے اور ایک تین میں، ایک تین میں اور تین ایک میں۔ یہ ایسا فارمولہ ایجاد کیا گیا ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک ہی تین ہیں، یہ شرک بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہی کلمہ تو ہندو بھائیوں کے یہاں پر بھی ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے، برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ہے، ایک ہی ہے، دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے۔